ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام غیر المیامین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کی بڑھائے جلالت بزرگی کے واسطے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد طرح طرح کی نعمتیں دی۔ درود و سلام، صلاۃ و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو میرے اور آپ سب کے نبی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر بندہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی جنت یا جہنم ہے۔ جنت یا جہنم میں کیا کم و بیش ہر بندہ جانتا ہے کہ جو بندہ نیک اعمال کرے گا، اللہ کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، نیک عمل کرے گا، تو اس کے لیے آخرت میں عیش و آرام کی زندگی ہوگی۔ عیش و آرام کی زندگی ہوگی، اسی عیش و آرام کی اس جگہ کا نام جنت ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں، نیک اعمال نہیں کرتے، ان کے لیے سزائیں ہوں گی اور ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اسی عذاب و عقاب کا نام جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے وسعت کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُکُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا، جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک، اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں پر مزے کریں گے۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیضا لذات للشاربین لا فیہا غل ولا ہم عنہا ینظرون، اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کأنہن الیاقوت والمرجان، اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی، جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نرم دل والے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنۃ اقوام افئدتہم مثل افئدۃ الطیر، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں غریب، فقیر، محتاج، مسکین اور کمزور لوگوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بأہل الجنۃ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جنت کے اہل کے بارے میں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لا برہ۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں الا اخبرکم بأہل النار،
کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جہنم والے لوگوں کے بارے میں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عتل جواب مستکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے لوگوں کے بارے میں فرمایا لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک اتنا برگزیدہ، اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھائے تو اللہ اسے سچ کر دے تو یہ شخص جنت میں جائے گا۔ پھر فرمایا جہنم والے لوگوں کے بارے میں ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا شخص جہنم میں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرم دل، شریف النفس، منکسر مزاج اور ہر دل عزیز شخص جنتی ہیں۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم علی النار کل لجین سہل قریب من الناس، ہر وہ شخص جو نرم دل، شریف النفس اور منکسر مزاج ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اطاعت کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت میں سے ہر شخص جنت میں جائے گا مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی شخص جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن یابا، فرمایا قال اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا گویا ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں میں سے ایسا شخص جو اپنے مسلمان بھائی پر تکلیف آئے اور اس کو دور کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشجرۃ کانت تؤذی المسلمین فجاء رجل فقطعها فدخل الجنۃ، ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا تو ایک شخص آیا اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا شخص جنت میں جائے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی فقال دلنی علی عمل اعملہ یدنینی من الجنت، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری کفالت کریں ایسے اعمال پر جو مجھے جنت میں لے کر جائیں، وَيُبَعِدْنِي مِنَ النَّارِ، اور مجھے آگ سے بچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ ذَا رَحِمَكَ، تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور نمازیں قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور اپنے رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ فلما ادبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ شخص چلے گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمسک بما امروا به دخل الجنہ، جو باتیں میں نے اس شخص کو بتائی ہیں اگر یہ شخص ان باتوں پر عمل کرے گا تو یہ شخص جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو میں نے سنایا، پہلے مجھے اور جو آپ نے سنا، اور آپ کو بھی عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔